اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی العارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد العجز آفت والصبر شجاعت والزہد ثروت سبحان اللہ والورع جنت ونعم القرین الرضا۔ نہج البلاغہ کے تیسرے حصے سے ہم یہ آج چوتھی حکمت پڑھ رہے ہیں۔ امام نے اس حکمت میں 5 صفات بیان کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ العجز آفت، عجز یہ ایک آفت و مصیبت و بلا ہے جسے عاجزی ہم کہتے ہیں۔ عاجز ہونا کسی چیز سے یہ ایک مصیبت اور بلا ہے۔ والصبر و شجاعت، اور صبر جو ہے وہ شجاعت ہے۔ اور فرما رہے ہیں لوگ اپنا جسم بنانے کے بعد، ورزش کرنے کے بعد جب ایک منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو لوگ انہیں بہادر اور شجاع کہتے ہیں، لیکن یہاں صبر کرنے والے کو شجاع و بہادر کہا گیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کیونکہ یہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتا ہے صبر، اس لیے اس کو شجاعت کہا گیا ہے کہ جو صبر کر لے وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے۔ والزہد ثروت، زہد، زہد کے معنی ہے دنیا سے منہ موڑ لینا۔ زاہد اسے کہتے ہیں جو دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو۔ تو زہد جو ہے یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ کیا کہنا ہے؟ انسان دنیا سے منہ موڑ لے اور قناعت کرے، خود جو کچھ اللہ نے اسے نوازا ہے بس اسی پہ اکتفا کرے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ بے شک امام فرماتے ہیں والورع جنت، اور ورع پرہیزگاری جو ہے ایک سپر ہے، ڈھال ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جنگوں میں لوگ سپر لیے رہتے ہیں، یا کہیں احتجاج وغیرہ ہوتا ہے تو پولیس والے سامنے جو ہے ڈھال لیے رہتے ہیں تاکہ وہ حملے سے محفوظ رہیں۔ تو ورع جو ہے ایسے ہی ڈھال ہے، سپر ہے۔ اب آئیے مختصر سی وضاحت اس کی، اس لیے کہ یہ تو ترجمہ ہوا۔ یہ عجز جو ہے، عاجزی، مجبوری، انسان کا عاجز ہونا، کسی کام کا انجام نہ دینا، یہ اس کی زندگی کے لیے آفت ہے۔ کبھی جسمانی اعتبار سے ایک انسان کام انجام نہیں دے پاتا، مجبور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور کبھی روحانی اعتبار سے۔ جسمانی اعتبار سے جیسے ایک انسان کاہل ہے، سست ہے، جسم لیے ہوئے ہے، کاروبار کی طرف نہیں جا رہا ہے، تو یہ ایک عاجزی ہے، یعنی وہ کام نہیں کر پا رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے گھر میں، تو یہ اس کی زندگی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ آپ دیکھیں جو کام نہیں کرتا ہے، گھر میں مشکلات ایجاد ہوتے ہیں، گھر میں جھگڑا لڑائی ساری چیزیں، بچوں کا نان و نفقہ نہیں دے پاتا ہے، تو یہ سارے مشکلات ہیں۔ لہذا یہ کاہلی اور سستی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جسمانی اعتبار سے، انسان کے پاس آنکھ نہیں ہے، بہت کام وہ نہیں کر پاتا ہے، ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، جسمانی اعتبار سے وہ عاجز ہے، بہت سا کام انجام نہیں دے پا رہا، یہ اس کے لیے ایک مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں
والصبر شجاعت، صبر جو ہے وہ شجاعت ہے۔ روایت میں صبر کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور تینوں پر جو ہے صبر کرنا وہ شجاعت ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ صبر جو ہے وہ مصیبت کے وقت، ہر انسان جانتا ہے مصیبت، کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے، یا خدا نہ کردہ گھر میں کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو یہ جو مصیبت آتی ہے انسان اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے، تو اس صبر کو شجاعت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ صبر جو ہے یہ شجاعت ہے۔ اور ایک صبر جو ہے وہ اطاعت پروردگار پہ ہوتا ہے۔ اطاعت پہ کیسے صبر ہے؟ رات میں انسان میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، بہترین ہوا ہے اس گرمی کے زمانے میں، اور اس کے بعد یک بارگی نماز شب پڑھنے کے لیے وہ اٹھتا ہے، اگرچہ اس کا ضمیر یہ کہتا ہے، نفس یہ کہتا ہے کہ آرام کریں یہ بہتر ہے، لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر جو ہے اس پر صبر کرتا ہے کہ میں اپنی میٹھی نیند چھوڑ دوں گا، بستر کو نرم چھوڑ دوں گا، بہترین ہوا چھوڑ دوں گا، اللہ کی اطاعت و بندگی کروں گا۔ یا ایک نماز ہے بہت طولانی ہے، جیسے نماز جعفر طیار۔ نماز جعفر طیار ایک سیر اعظم ہے، اگر کسی کا کوئی کام حل نہ ہوتا ہو تو یقین جانیے خلوص دل سے نماز جعفر طیار پڑھ کے دیکھیے، کون سا کام انسان کا حل نہیں ہوتا۔ مال و دولت نہیں ہے، رودی نہیں ہے، بچے بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، مکان نہیں ہے، دیکھیے آپ اس نماز کو پڑھ کے دیکھیے، لیکن پڑھنے کے بعد گھر میں بیٹھ نہ جائیے، تلاش رزق کے لیے جائیے۔ اب یہ کہ پڑھ کے بیٹھ گئے، دیکھیے آتا ہے کہ نہیں رزق، تو رزق نہیں، یہ مددگار ہے، آپ حرکت کیجیے، اللہ پھر برکت دے گا۔ تو نماز جعفر طیار ہر مشکل کے جو ہے حل کا جو ہے یہ سبب ہے۔ آپ نماز جعفر طیار پڑھیے، خصوصاً جمعے کے دن چاشت کے وقت، ناشتے کے وقت جو ہے، جب سورج جو ہے طلوع ہو کر بلندی پہ آ جائے اس وقت پڑھیے۔ یوں تو کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہو، لیکن بہتر جو ہے وہ جمعے کے دن ہے نماز جعفر طیار۔ تیسرے جو ہے وہ معصیت پروردگار پہ صبر ہے۔ اللہ کی معصیت پہ کیسے صبر ہے؟ انسان جو ہے اس کا نفس ایک برائی کی طرف لے جا رہا ہے، انسان چاہتا ہے کہ ایک نامحرم کو دیکھے، یہ اس کا نفس جو ہے اسے ورگلاتا ہے، تحریک کرتا ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کرتا ہے کہ پروردگار تیری رضا کے لیے میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا، میں اس پہ صبر کر رہا ہوں۔ یہ 3 قسمیں جو ہے صبر کی بیان کی گئی ہے۔ ان تمام قسموں پہ صبر کرنا یہ شجاعت ہے، بہادری ہے۔ وَالزُّہْدُ ثَرْوَةٌ، زہد پارسائی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے لا تعلقی، دنیا کو منہ نہ لگانا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ ایسی دولت ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے ایک مالدار انسان ہوتا ہے، مال و دولت اس کے لیے ثروت و دولت ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا حساب و کتاب روزانہ کرتا ہے، یہ بھی مال و دولت ہے۔ اور زہد بھی ثروت سے، مال و دولت سے تعبیر کیا ہے پروردگار نے، یعنی جو انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے وہ بہت مالدار ہوتا ہے، لیکن جو مالدار پیسے کے ذریعے سے ہوتا ہے اور زہد کے ذریعے سے ہوتا ہے، دونوں مالدار ہیں، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ یہ ثروت ہے مال و دولت، لیکن زہد کی طرح ثروت نہیں۔ زہد جو ہے اس سے بڑی ثروت کا نام ہے جو مال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہد میں انسان دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کا نیاز مند نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اس زہد کو جو ہے کس سے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ سب سے بڑی بے نیازی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال و دولت ہوتا ہے، انسان ہاتھ نہیں پھیلاتا، لیکن کم از کم کیا کرنا پڑتا ہے؟ حساب و کتاب رکھنا پڑتا ہے، چور ڈاکوؤں اور بدماشوں سے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ زہد میں یہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ انسان جب زاہد ہو جاتا ہے تو کیا زہد کی حفاظت کرنی پڑتی ہے؟ مال کی طرح تو ہے نہیں، یا اس کا حساب کتاب کرے۔ اور فرما رہے ہیں، دیکھنا کتنے اہم جملات کی طرف امیر المومنین نے اشارہ فرمایا۔ اسی لیے کہتے ہیں کم از کم اگر ہم نہج البلاغہ کو عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے
تو یہ ماہ سیام میں بیٹھ کر یہ اللہ کی طرف سے ایک وقت مل رہا ہے. میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں، ہر جگہ میں بیان کرتا ہوں ان تمام چیزوں کے یا دوسرے مسائل کو، کیونکہ ماہ سیام کے علاوہ وقت نہیں ہوتا ہے لوگوں کے پاس، لیکن اس میں جو ہے ایک وقت ہوتا ہے. حدیث میں زاہد فی الدنیا کو اللہ کسے زاہد بناتا ہے؟ کہتے ہیں جس سے اللہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اسے زاہد بنا دیتا ہے، زاہد بنا دیتا ہے. حدیث میں ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین، جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین شناس بنا دیتا ہے، اسے دین کی معرفت عطا کر دیتا ہے، وہ دیندار ہو جاتا ہے انسان. دوسرے کیا وزہدہ فی الدنیا، اور اسے دنیا میں جو ہے زاہد بنا دیتا ہے. جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے وَبَصَّرَ عُیُوبَهُ، اور تیسرا کام کیا کرتا ہے اللہ کہ اس کے عیوب اس پر نمایاں کر دیتا ہے. یعنی انسان اگر اپنے عیب کی طرف متوجہ ہے تو سمجھ لیجئے خدا کا لطف و کرم ہے. بے شک وَإِلَّا ہم دوسروں میں عیب تو نکالتے ہیں، اپنے کو بھول جاتے ہیں. وَبَصَّرَ عُیُوبَهُ، جب اللہ کسی سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے عیوب کو اس کے آنکھوں کے سامنے جو ہے پیش کر دیتا ہے. یہ تمہارے غور فرما رہے ہیں. اب آئیے ورا، وہ پرہیزگاری، یہ جنہ سپر ہے. سپر کس چیز سے ہے؟ میدان محشر میں، میدان قیامت میں یہ ورا و پرہیزگاری جو انسان اختیار کیے ہوئے ہے دنیا میں، یہ عذاب الہی سے جو ہے بچائے گا. کیا کہنا ہے؟ جیسے سپر بناتے، یہاں پہ استعارہ ہے، وہاں سے اس کلمے کو گویا ادھار لے لیا گیا، استعارہ اسے کہتے ہیں. سپر ہے، جیسے انسان میدان جنگ میں ڈھال اور سپر لیے ہوتا ہے کہ اپنے کو بچائے، ایسے ہی یہ ورا میدان محشر میں ایک مرد مومن کے لیے ڈھال بنی رہے گی اللہ کے عذاب کے لیے. اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. یہ سپر جو ہے یہ ڈھال بنا ہے، اور دنیا میں بہت سے مشکلات کے لیے یہ ڈھال ہے. اور فرما رہے ہیں یہ ہے ورا و پرہیزگاری. آخری چیز جو ہے وہ کہتے ہیں رضا، خوشنودی. یہ بہترین ساتھی ہے. انسان کے پاس کوئی دوست ہو یا نہ ہو، صرف رضائے پروردگار اس کے پاس ہو، اس کا بہترین ساتھی اور بہترین ہمنشین ہے. بے شک بے شک. اور فرما رہے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی. کیا وحی فرمائی جناب موسیٰ کی طرف؟ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّ رِضَايَ فِي رِضَاكَ بِقَضَائِي. اے موسیٰ، میری رضا معلوم ہے کہاں پر ہے؟ میری خوشنودی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا میری خوشنودی، میری رضا تمہاری رضا میں ہے. جو میں فیصلہ کروں اس پر راضی ہو جاؤ، جو تمہارے لیے تقدیر کر دوں اس پر راضی ہو جاؤ، یہی میری رضا ہے. میں نے تمہیں مال و دولت نہیں دیا، اس پر راضی رہو. دولت دے دیا، اس پہ بھی راضی رہو. بیماری دے دی، اس پر راضی رہو. بیماری نہیں ہے، صحت دی، اس پہ، یعنی ہر چیز پہ راضی رہو جو میں نے فیصلہ کر دیا. تو اگر تم اس پہ راضی ہو تو اس رضا میں میری رضا ہے. اور یقیناً جب اللہ کی رضا کہیں ہو جاتی ہے تو گویا اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور اللہ جس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر شے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. یہی جملہ تھا جو سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے میدان عرفات میں دعائے عرفہ میں پڑھا تھا کہ پروردگار، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہ عرفان کی اس منزل میں امام حسین تھے کہ تیری رضا میرے ساتھ ہے. تیری رضا اگر میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے ساتھ ہے. اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ جس نے رضائے پروردگار کو حاصل نہیں کیا اس نے سب کچھ کھو دیا، اور جس کے پاس رضائے پروردگار ہے اس نے سب کچھ حاصل کر لیا. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور اس کی رضا پہ راضی رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. وصلی اللہ علی محمد.
وأنت تبرك وأنت ترجع وبارك الأرض من السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى